نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کو ٹریٹمنٹ میں کیوں جانا پڑتا؟ ڈرگس کے ساتھ بھی مسلسل ایسا نہیں ہوتا. آپ کا جو سسٹم ہے وہ پہلے جتنی ڈرگ سے سٹیمولیٹ ہوتا ہے بعد میں اس کو زیادہ ڈرگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی ایڈکشن پیدا ہو جاتی ہے کہ جتنا بھی نشہ کرو تو آپ کو پھر بھی کم محسوس ہوتا ہے. اسی لیے پیشنٹ کہتے ہیں میں تو بہت کم کرتا ہوں، ونس ان اے بلو مون. یہ محاورہ ہمارے سارے مریضوں نے بہت اچھی طرح سیکھا ہوا ہے. لیکن ایک اور بھی پہلو ہے کہ زیادہ نشہ کرنے سے مزہ کم آتا ہے نشے کی بیماری میں. پر ایک اور پرابلم ہو جاتا ہے کہ کچھ ٹاکسک افیکٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ شراب پینے سے اب شراب کا مزہ تو کم آ رہا ہے لیکن اب بات نہیں ہو رہی، اب چلا پھرا نہیں جا رہا، اب ایک ٹاکسک جی ڈرنکننس پیدا ہو گئی ہے، اب بیچ میں پیشاب نکل رہا ہے، اب صحیح طرح ڈانس نہیں ہو رہا، لوگوں کے پاؤں پہ پاؤں آ رہے ہیں. کیا یہ چیزیں ہیں؟ ہوتا ہے ایسا کہ جب لوگ کوئی نشہ کرتے ہیں، جیسے کہ اگر آئس کا نشہ کرتے ہیں یا کوکین کا نشہ کرتے ہیں تو ان کو زیادہ نشے کی ضرورت ہوتی ہے، مزہ کم آتا ہے، پھر ان کو شک پڑنے لگتا ہے، ان کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگتی ہے. جو میں بتا رہا ہوں، آج خاتون جو بتا رہی تھی ان کا خامد جو ہے کوکین کرتا ہے، اور جب سے وہ کوکین کر رہا ہے پچھلے 2 سال سے، وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں بچے جو ہیں یہ میرے نہیں ہیں، ایتے بڑے گورے نے، ایتے میرے ہو ہی نہیں سکتے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ سچویشن اس بیوی کے لیے، ان بچوں کے لیے اور اس گھر کے دیگر لوگوں کے لیے کیسی ہے؟ اچھا، از اٹ ریئر اور از اٹ ویری کامن؟ اچھا، جنرلی جب بیوی سے تعلقات خراب ہوں یا میاں سے تعلقات خراب ہوں تو اس بات کا کافی امکان ہوتا ہے کہ جب تعلقات خراب ہوں تو شک بھی بیچ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. جب تعلقات جو خراب ہوں گے، مثال کے طور پر بیوی کو چھوڑیں، آپ کا ایک دوست ہے جس کے ساتھ آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں، پھر آپ کے تعلقات خراب ہو گئے کسی وجہ سے، تو آپ کو اس دوست پہ بھی شک پڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میرا کوئی خیر خواہ رہا ہے یا میرے دشمنوں کے ساتھ مل گیا ہے. تو جب میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوں گے تو ان کو ایک دوسرے پہ شک پڑے گا، بغیر وجہ کے بھی. اگر وہ نشہ نہیں بھی کرتے تو انہیں یہ شک پڑے گا کہ یہ پتہ نہیں کتنے گئی سی، اے پتہ نہیں رات میں بندہ میرا لیٹ کیوں آیا ہے، پتہ نہیں ایدی ایک چٹی قمیض دے ہوتے ہے لال لال جہا نشان کیڑا ہے. وہ مشتاق احمد یوسفی ایک بہت بڑے رائٹر ہے، جانتے ہیں آپ؟ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں اسکوٹر کے اوپر جا رہا تھا اور اسکوٹر پہ جاتے جاتے بیچ میں کوئی کھڈا آ گیا، اور اس کھڈے میں اسکوٹر جب پڑا تو کھڈے سے اسکوٹر اچھل کے تو قریبی ایک نالے میں جا گرا اور میں کیچڑ سے لت پت ہو گیا، اور بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو نالے سے باہر نکالا. اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت سی خاتون کھڑی ہیں اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ خیریت سے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ ہاں میں خیریت سے ہوں. تو وہ خاتون کہتی ہے کہ آپ کے کپڑے جو ہے کیچڑ سے لت پت ہو گئے ہیں، تو یہاں قریب ہی میرا گھر ہے، تو آپ وہاں چلیے، اپنے کپڑے دھو لیجئے، صاف ستھرے ہو جائیے. تو اس نے کہا کہ نہیں، اگر میں ایسا کروں گا تو میری بیوی بہت برا منائے گی. وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ کی بیوی برا نہیں منائے گی، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے کپڑے جو ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی چوٹ لگ گئی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، تو یہاں قریب ہی میرا گھر ہے، آپ میرے گھر چلیے، وہاں کپڑے بھی صاف ستھرے کر لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ کوئی چوٹ تو نہیں لگی، تاکہ میں اس کے لیے کوئی آپ کو دوائی وغیرہ دے دوں. تو دیکھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ بہت نیک خاتون معلوم ہوتی ہیں، بہت اچھی خاتون ہے، لیکن میری بیوی اس پہ بہت ناراض ہوگی. تو اس نے کہا کہ اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلیے میرے ساتھ چلیے. تو وہ جو خاتون تھی خوبصورت،
लेडी डॉक्टर, वो उस बंदे को लेके घर गई, उसने कपड़े शपड़े धुलाए और कपड़े दिए पहनने के लिए और कहा कि अब आप इत्मीनान से बैठ जाइए, आपको कुछ मैं खिला पिला देती हूँ। उसने कहा कि नहीं, मेरी बीवी बहुत नाराज़ होगी। उसने कहा कि बीवी तो आपकी घर है, आप यहाँ बैठे बैठे उससे इतना डर रहे हैं। कहता है कि नहीं, मेरी बीवी गंदे नाले में है। समझ आई बात आपको? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर, कल शाम आप ही ने ही तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।